وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگلی آیات میں ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی، وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زبان سے قوموں پر لعنت کی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ سبب کیا تھا؟ کیا وجہ بنی کہ داؤد کو بد دعا دینی پڑی، عیسیٰ کو بد دعا دینی پڑی علیہم السلام؟ وہ تو خیر خواہ تھے، اور نبی سارے خیر خواہ ہیں۔ نبی تو اللہ کی مخلوق کو جہنم سے بچانے اور کامیابی کے راستے پہ چلانے کے لیے آئے ہیں، تو کیوں بد دعا دیں گے؟ آخر انہوں نے کوئی کام تو کیا ہے نا۔ قرآن نے کہا لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داود وعیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے جھٹلا دیا نبوت کو، رسالت کو، اللہ کے پیغام کو، پیغام توحید کو، پیغام وحدانیت کو جھٹلا دیا، ان پر علی لسان داود وعیسی ابن مریم، داود علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم دونوں نے اپنی اپنی قوموں پر اللہ یہ قوم مزید کسی خیر خواہی اور رحم و کرم کی مستحق نہیں، اس پہ لعنت فرما، یہ لعنتی قوم ہے۔ کیا کفر کیا انہوں نے؟ یہ بھی ہمیں جاننا ہوگا، اور یہ کفر یہ ہے، ابتدا میں یہ بات پر فرمائی ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وقانوا یعتدون، اور وہ مسلسل زیادتی کر رہے تھے۔ نافرمانی کر دی، پھر مسلسل زیادتی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، دین کے شاعر کا، دین کے ارکان کا۔ یہ جتنی باتیں ہیں علماء بیان کرتے ہیں، نبیوں کی تعلیم آگے بیان کرتے ہیں علماء کرام، کہ دیکھیں زندگی اچھی گزاریں قبر، ورنہ قبر میں عذاب ہوگا۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں، کون سی قبر؟ میزان قائم ہوگا، حساب کتاب، کون سا حساب کتاب؟ پہلے یہاں تو کر لو، جنت ملے گی نیک لوگ، کون سی جنت؟ جہنم ملے گی گناہ گاروں، کون سی جہنم؟ کس کی بات کرتے ہو؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے صبح کے وقت آوازیں دے دے کے پکار پکار کے کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی رحمت کے۔ کون سے فرشتے ہیں؟ تمہاری گلی میں، تمہارے گھر میں آتے ہوں گے، مذاق اڑاتے ہیں مسلسل، کانوا یعتدون، بازی نہیں آتے، دین کا مذاق، شاعر اللہ کا مذاق، نبوت کا، رسالت کا، اور لطیفے بنا بنا کے پیش کرتے ہیں اور گھڑتے ہیں۔ اور پھر ایک اہم بات یہ فرمائی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، دیکھتے تھے میرا بھائی برا کام کر رہا ہے، روکتے نہیں تھے، دیکھے جا رہے ہیں، ہمیں کیا جی، جو کر رہا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ دو ہمسائے ہیں نا، ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، ہمسائے کے گھر میں چور لگا ہوا ہے، دیکھ لیا، آنکھیں موند کے اندر چلے گئے، اس کی دیوار ہے نا، اس کی دیوار توڑ رہا ہے، اس کا تالا توڑ رہا ہے، اس کا دروازہ، میرا تو نہیں ہے نا، میں کو روکوں؟ یہی
یہی وجہ ہے، یہی بات ہے. ایک بھائی، مسلمان بھائی، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، اور تم آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہو. کس طرح تمہیں نیند آ گئی؟ تم نے اپنے بھائی کو جہنم کے کنارے پہ دیکھا، آگ میں جلتا دیکھا، اس کی طرف جاتا دیکھا، پھر تمہیں آرام سے نیند آ گئی. کانوا لا یتناہون، ایک دوسرے کو روکتے ہی نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے. داؤد علیہ السلام، وہ جو قوم تھی اصحاب سبت جن کو کہتے ہیں ہفتے والے، ان کو روکا گیا تھا نا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی. اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی. اللہ تعالیٰ اس کا نظام ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بہت کچھ دے کے ایک چیز منع کر دیتا ہے. آدم کو اللہ نے ساری جنت دے دی، جاؤ کلو حیث ما شئتم، جہاں سے تم چاہو کھاتے جاؤ، لیکن لا تقرب هذه الشجرہ، اس کے قریب نہیں جانا. اس قوم کو پوری عیاشی جو مرضی کرو، لیکن اس دن تم نے نہیں پکڑنی. وہ بڑے کاریگر ٹھہرے، وہ جناب کیاریاں بنا لیتے تھے، جمع کر لی، اگلے دن پکڑ لی. قابو میں تو پہلے ہی کر لیے نا. اس کو کہتے ہیں قیاس، اس کو کہتے ہیں طریقہ، طریقت، طریقے سے، ہیلنے سے، بہانے سے ڈھونڈ کے ایک چیز موجود نہیں اس کو نکال لینا. دیکھیں قرآن میں اور سنت میں مسئلہ تو نہیں ملتا ہے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنی عقل دوڑا کے یہ مسئلہ نکالا ہے. ایسی کی تیسی تیری عقل کی کہ قرآن و سنت میں موجود نہیں، نبی نے فرمایا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، اہل بیت نے کیا، اور تم نے حل نکال لیا. تو انہوں نے اس کے حل ڈھونڈے اس برائی کرنے کے. داؤد علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، اللہ یہ قوم اس قابل نہیں کہ اس پہ کرم کیا جائے، یہ تو لعنتی قوم ہے، اللہ اس کو سزا دے، عذاب دے ان کو. پھر کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے بندر بنا دیے گئے. اللہ نے شکلیں بدل دیں، ان کے جسم، ان کی حیات، ان کی قضا سب بدل دی. مرو تم اس طرح، اور مرنا بھی سادہ نہیں، بندر بن کے مرو، ذلیل و خوار ہو کے مرو. تم نے رب کے دین کو مذاق اڑایا، دین کو ذلیل اور خوار کرنے کی کوشش کی، تم خود کیوں نہیں ذلیل ہوتے؟ اللہ اللہ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، قوم نے مطالبہ کیا، اے عیسیٰ بن مریم، آپ ایسے کریں، آپ جو اللہ کی باتیں کرتے رہتے، اللہ بہت ہے، اللہ بہت ہے. اللہ کو کہے نا کہ آسمان سے دسترخوان اتارے. یہ سورہ مائدہ ہے نا، مائدہ کا معنی دسترخوان ہے، اسی وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا. یہ اہم واقعہ، اشارہ اسی میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بعض آ جاؤ، اس طرح کے مطالبے نہیں کرتے. نہیں، ہم تو ایسے کریں گے. دسترخوان آیا، دیکھا، کھایا پیا، ان سے استفادہ کیا، لیکن پھر اپنی ڈگر پہ چل نکلے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، سچے پیغمبر، اللہ کے بندے، بیٹے نہیں. تم بیٹا بناتے ہو، کتنا بڑا ظلم کرتے ہو. بیٹا نہیں ہے وہ، عیسی ابن مریم، بار بار قرآن نے کہا وہ مریم کا بیٹا ہے، اور ہم نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ یہ قوم تو ماننے والی نہیں، یہ تو انسانیت ان میں ہے ہی نہیں. کیا کیا جائے؟ ان کو سزا ملنی چاہیے. اس لعنتی اور ملعون قوم کو سزا ملنی چاہیے. عیسیٰ کا کہنا ہو اور پھر رب کا ماننا ہو. رب نے اس پوری قوم کو خنزیر بنا دیا.
سور بنا دیا۔ اور جانوروں میں بدترین جانور، کسی کو گالی دینی ہو نا، سور کا بچہ بہت بڑی گالی ہے، تو ان کو خنزیر سور بنا دیا، اور وہ آپس میں لڑ بھیڑ کے جو بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے صاحب جمال، بڑے بڑے قد کاٹ، مونچھوں کو تو دینے والے، کبھی جناب اس طرح مانگے نکالنے والے، اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر گیا وہ جمال، کدھر گیا حسن، کدھر گئی وہ بنتر بناوٹ، کدھر گئے وہ سارے معاملات، سور بنے ہوئے ہو، اور اسی طرح وہ ذلیل و خوار ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو سزائیں کیوں ملی؟ اصل بات یہ، ان کو سزائیں کیوں ملی؟ کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، کہتے ہمیں کیا جی، وہ خود بھگتے گا، جانے دو اس کو۔ اللہ واللہ انہی کے بارے میں فرمایا لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو سزا یہ ملی کہ وہ لعنتی ٹھہرے، ان کا جرم یہ بتایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ علامہ ابن کثیر نے مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب گناہوں کا سلسلہ شروع کیا نا، آغاز تو کہیں ایک سے ہونا ہوتا ہے، ایک بندے نے کوئی کام کیا، دیکھ کے دوسرے نے کر لیا، تیسرے نے کر لیا، چوتھے کام شروع ہو گیا۔ تو جب انہوں نے کام شروع کیا گناہ کا، عصیان کا، نافرمانی کا، تو ان کے جو علماء تھے نا، ان علماء نے ان کو روکا بھی یہ کام ٹھیک نہیں۔ ہوا کیا؟ علماء نے روکا، نہیں رکے، پھر آہستہ آہستہ علماء بھی ان میں شامل ہو گئے، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ یہ رسم و رواج جو دین کے نام پہ جتنے کیے جا رہے ہیں، ایک عام سادہ سا بندہ ہے، وہ کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، اس کو دین کا نہیں پتا، وہ اعتبار کرتا ہے مولوی پر، عالم پر، خطیب پر، قاری پر، مدرس پر، اس کو دیکھ کے تو عالم جس پر اعتبار کیا جا رہا ہے عالمی رسم و رواج میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے تو گمراہ ہونا ہی ہونا۔ علماء اگر اس جگہ پہ، اور علماء کیوں گئے؟ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اگر چودھری کے سردار کے ڈیرے پہ نہ جائیں، کھابے کہاں سے ملیں گے؟ روٹی روزی کہاں سے چلیں گے؟ تیرے اس پیٹ نے، اس پیٹ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، جتنا مرضی کوشش کر لے، جہنم کی آگ اس کو بھرے گی۔ تو نے رب کا مذاق اڑایا، تو نے نبی کا مذاق اڑایا، وہ نبی، وہ رسول کائنات میں جس جیسا اللہ نے دوسرا انسان بنایا ہی نہیں، کہ وہ حسین و جمیل سب شرما جائیں دیکھ کے، سب عاجز آ جائیں، حسن و جمال کے پیکر، حکمت و دانش کے پیکر، اخلاص و محبت کے پیکر، ان سے زیادہ تمہیں کوئی اور پسند آتا ہے، اور نبی کی سنتوں سے زیادہ کسی اور کے کام اور سنت سے پیار کرتے ہو، تو میرا پیار کیسا ہے پھر؟ وہ لوگ میں ان میں شامل ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا نا لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ان پر لعنت اس لیے کی گئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، وہ کہتے جی دوسرا لگا تو لگا رہے۔